باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ میرے واجب الاحترام بہنوں اور بھائیوں، آئیے سب سے پہلے ایک سلام پیش کریں پاک ماں مریم کے حضور، تاکہ ہمیں کلام کی سمجھ اور بھید کی جو گہرائی ہے وہ ہم تک پہنچ جائے۔ اور خاص طور پر آج چونکہ خدا یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کی عید ہے، اور اس عید کی جو روحانیت اور گہرائی اور خوشی ہے وہ ہم تک پہنچے اور برکت ہم تک پہنچے، اس کے لیے ایک سلام پیش کریں تاکہ جس طرح ماں مریم کلام کو سمجھتی تھی وہی سمجھ ہمیں بھی عطا ہو۔ سلام مریم پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، مبارک تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گناہ گاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت آمین۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو آج کی عید مبارک ہو، جو عید سعود ہے، خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کی عید۔ تو اس عید کے سلسلے میں آپ کو پتہ ہے اس کا ذکر مقدس مرکز نے بھی اپنی انجیل کے آخر میں کیا ہے، اور مقدس لوکا نے بھی کیا ہے اپنی انجیل کے آخر میں، اور اعمال کے شروع میں بھی اس کا ذکر۔ تو ہم آج یہ اپنی جو روشنی ہے خداوند کی طرف سے، اس کے لیے یہ مقدس لوکا کی رہنمائی میں یہ واقعہ سنتے ہیں۔ یہ 24 باب اس کے آخری 4 آیات ہیں۔ مقدس لوکا۔ تب وہ ان کو باہر بیتنیہ کی طرف لے گیا اور اپنے ہاتھ اٹھا کر ان کو برکت دی، اور ایسا ہوا کہ جب وہ ان کو برکت دے رہا تھا تو ان سے جدا ہو گیا اور آسمان پر اٹھایا گیا، اور وہ اسے سجدہ کر کے بڑی خوشی سے یروشلم کو واپس چلے گئے، اور بلا ناگہ ہیکل میں خدا کی حمد کرتے رہے۔ کلام پاک کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عید ہے خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کی، یہ پاسکائی بھید جو ہے، یہ ہمارے پاسکائی ایام ہیں ان کے اندر آتی ہے، اور یہ پاسکا کی تکمیل ہے، پاسکا کی تکمیل کی طرف، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس کے بعد جو اگلے اتوار ہماری عید ہونی ہے وہ پینتیکوس کی عید ہے، جس کے ساتھ پاسکائی بھید مکمل ہوگا۔ لیکن آج کی عید کا جو دن ہے، یہ عید سعود کا، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہماری دعا ہے خدا سے، خداوند یسوع مسیح سے التجا ہے کہ جس طرح اس نے آسمان پر جاتے ہوئے رسولوں کو برکت دی، اسی طرح ہمیں بھی برکت عطا فرمائے، کیونکہ اس برکت سے وہ بہت خوشی پا گئے اور بہت خوش ہو کر واپس لوٹے تھے۔ میں سمجھتا ہوں وہ خوشی ہم سب کو نصیب ہو جائے۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ اس کے آپ کو پتہ ہے یہ عقیدے کا حصہ بھی ہے، ہمارا جو پاک عقیدہ ہے، یعنی آپ کو پتہ ہے اس میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد جس سچائی کا ذکر ہوتا ہے وہ اس کے آسمان پر جانے کا ہے، جہاں سے وہ پھر بھی آئے گا مردوں اور زندوں کا انصاف کرنے کے لیے۔ تو اس سچائی کو دیکھتے ہوئے اور اس عید کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ذکر عام دنوں میں بہت کم ہوتا ہے اس کے آسمان پر جانے کا، لیکن یہ بہت گہرا بھید ہے، اور اسی لیے میں نے منتخب کیا کہ ہم کچھ باتیں تھیولوجیکل اور کچھ باتیں روحانی طور پر جو اس انجیل سے ہمیں اور اس عید سے ہمیں ملتی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں اور آپس میں ہم بانٹیں۔ نمبر 1، یہ خداوند یسوع مسیح کا آسمان پر جانا جو ہے، اس کو اگر پطرس رسول کے ان الفاظ کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں جو اس نے کہا کہ خدا نے اپنے خادم یسوع کو جلال دیا ہے، خدا نے اپنے خادم یسوع کو جلال دیا ہے، اور کیا جلال دیا ہے؟ یعنی یہ سمجھنے والی بات ہے کہ وہ خادم کی نقطۂ نظر سے دیکھ رہا ہے، اور اپنی پہلی تقریر اور دوسری تقریر میں اس نے خداوند یسوع مسیح کو خدا کا خادم کہہ کر پکارا ہے۔ اور اس کی سمجھ تب آتی ہے جب ہم اشعیاء نبی کا وہ گیت جو دکھی گیت ہے خدا کے خادم کے لیے، اس کا شروع جو پہلی آیت ہے، اس نے دیکھو میرا خادم جو برومند ہوتا ہے اور جو سرفراز ہوتا ہے اور جو بلند کیا جاتا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سرفراز ہونا، اس کا بلند کیا جانا، اس کا برومند ہونا، اگر اس کو ذہن میں رکھیں گے تو پھر خدا کے اس خادم کی یہ جو صعود ہے، جو اس کا آسمان پر اٹھایا جانا ہے، اس کی سمجھ لگے گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو اس کی نظم ہے دکھی،
اس کے آخر میں عشایہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے عرفان سے آسودہ ہوگا اور وہ اپنی جان کے دکھ کے بعد بڑا نور دیکھے گا، اور یہ ہے وہ جو دکھوں میں سے گزر کر اس نے بہت بڑا جلال اور بہت بڑا عرفان اور بہت بڑا وہ جو نور ہے وہ دیکھا ہے، اور خاص طور پر وہ سرفرازی دیکھی ہے، بلندی دیکھی ہے جو خدا کے خادم کے لیے اناؤنس ہوئی تھی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلا نقطہ تو ہے کہ خدا کے خادم کے نقطہ نظر سے اس کو سمجھا جائے کہ کس طرح وہ سرفراز کیا گیا، اور دوسرا یہ کہ اس کا آسمان پر جانا، اٹھایا جانا، اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ آسمان سے اترا تھا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کیونکہ وہ جو آسمان سے اترا نہیں ہے وہ آسمان پر چڑھا نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ مقدس یوحنا رسول کی انجیل جو ہے اس کے اندر کافی اقتباسات ہیں جو آسمان پر اس کے آسمانی ہونے، آسمان سے اترنے اور پھر آسمان پر جانے کے بارے میں بہت دفعہ اس کا ذکر ہوا ہے اور بہت گہرائی سے ہوا ہے۔ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ یہ اقتباسات ہیں، مثال کے طور پر یوحنا 3 باب میں انہوں نے فرمایا ہے، کوئی آسمان پر نہیں چڑھا سوا اس کے جو آسمان پر سے اترا، یعنی ابن انسان جو آسمان میں ہے۔ اور پھر دوسری دفعہ دوسری جگہ فرماتے ہیں یوحنا 6 میں، کیونکہ میں آسمان پر سے اس لیے نہیں اترا کہ اپنی مرضی پر چلوں بلکہ اس کی مرضی پر جس نے مجھے بھیجا ہے۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، یہ باب 6 کے 51 آیت میں لکھا ہے، میں وہ زندہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری ہے۔ گویا وہ اپنے آسمان سے اترے ہونے، آسمان سے آنے اور آسمان پر پھر جانے، اس کا ذکر کس طرح کرتے ہیں؟ فرمایا، میری گواہی قابل اعتبار ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور کہاں جاتا ہوں، مگر تم نہیں جانتے کہ میں کہاں سے آتا اور کہاں جاتا ہوں۔ اور پھر 8ویں باب میں فرماتے ہیں، جب تم ابن انسان کو بلند کرو گے تب تم جانو گے، یہ راز تب تمہیں پتہ چلے گا۔ اور دیکھو، وہ یوحنا کی انجیل میں اپنی موت کو بھی سرفراز کیے جانے اور بلند کیے جانے کے معنوں میں دیکھتے ہیں، اور فرمایا، جب میں زمین پر سے اوپر اٹھایا جاؤں گا تو سب کو اپنے پاس کھینچوں گا، یہ یوحنا 12 میں فرمایا، جب میں زمین پر سے اوپر اٹھایا جاؤں گا تو سب کو اپنے پاس کھینچوں گا۔ اور پھر یوحنا 14 میں فرمایا، تمہارا دل نہ گھبرائے، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، میں تمہارے لیے جگہ تیار کرنے کو جاتا ہوں، اور جب میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں گا تو پھر آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو۔ اور ایک اور اقتباس ہے، وہ فرماتے ہیں، اگر تم مجھے پیار کرتے، یہ یوحنا 14 میں ہی ہے، اگر تم مجھے پیار کرتے تو تم خوش ہوتے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں۔ یہ اپنے شاگردوں کو تیار کر رہے تھے کہ وہ سمجھ سکیں کہ میرا مصلوب ہونا اور خاص طور پر مردوں میں سے جی اٹھنا اور پھر آسمان پر جانا، اس راز کو وہ کس طرح اینٹیسپیٹ کریں، اور پھر جب ہو تو پھر اس میں کیسے شامل ہو سکیں اور کس طرح وہ اس کو اپنے اندر ریسیو کر سکیں۔ فرمایا، لیکن اب میں اس کے پاس جاتا ہوں جس نے مجھے بھیجا ہے، اور تم میں سے کوئی مجھ سے نہیں پوچھتا کہ تو کہاں جاتا ہے، بلکہ اس لیے کہ میں نے یہ باتیں تم سے کہیں تمہارا دل غم سے بھر گیا ہے، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تمہارے لیے میرا جانا ہی فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ وکیل تمہارے پاس نہ آئے گا۔ اور ساتھ ہی یہ اسی چیپٹر یوحنا 16 میں فرماتے ہیں، میں باپ سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں اور پھر دنیا کو چھوڑ کر باپ کے پاس جاتا ہوں۔ یعنی یوحنا کی انجیل کے اندر، اور خاص طور پر ان کے یہ 4 باب جو ہیں 14، 15، 16 اور 17، ان کے اندر یہ خداوند یسوع مسیح کا زمین پر اترنا اور پھر واپس باپ کے پاس جانا، ان کو بہت مسٹیریس اور پوری اسرار طریقے سے اور سمجھانے کی اور بغیر تمثیلوں کے سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور بڑے کامیابی کے ساتھ یہ شاگرد جو ہیں اس کو آہستہ آہستہ اپنے ہاں اس راز کو اتارتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اصل میں یہ ایک اگر استاد یا ربی یا خداوند جدا ہو رہا ہو
تو یہ دکھ کی گھڑی ہوتی ہے، لیکن حیرانگی ہے کہ اس کا جدا ہونا دکھ نہیں بلکہ خوشی کا سبب ہے، اور یہ خوشی کا راز کیا ہے اور اس کے اندر عید والی بات کیا ہے وہ بس سمجھنے والی ہے۔ اور نمبر 1 اس کے لیے ضروری ہے کہ آسمان پر اٹھایا جانا بائبل کے معنوں میں، بائبل کے جو تعلیمات ہے، بائبل کی جو اندر کی کتب کے اندر ذکر ہے، ان کے اندر آسمان پر اٹھایا جانا یہ خوشی ہے۔ اور خوشی کس بات کی؟ کیونکہ جو آسمان پر اٹھایا گیا ہے وہ صرف آسمان پر نہیں اٹھایا گیا، وہ فتح یاب ہوا ہے، اس نے فتح پائی ہے۔ اور کون سی فتح پائی ہے؟ یہ نوٹیبل ہے۔ آپ کو پتہ ہے مکاشفہ 12 باب میں جب شیطان کو آسمان سے گرایا گیا ہے تو وہ شکست خوردہ ہو کر گرا ہے، یعنی جو آسمان سے گرایا جاتا ہے وہ شکست کھاتا ہے، جو آسمان پر اٹھایا جاتا ہے اور آسمان پر اٹھا لیا جاتا ہے وہ فتح یاب ہوتا ہے، اور اس کی فتح کا اعلان ہے۔ دراصل اس کا آسمان پر جانا اس کی فتح کا اعلان ہے کہ اس نے کس کس پر فتح پائی۔ اس نے شیطان پر فتح پائی، اس نے گناہ پر فتح پائی، اس نے موت پر فتح پائی، اس نے قبر پر فتح پائی، اس نے ہر قسم کی تاریکی پر فتح پائی۔ اس لیے اس کی اس فتح کا اعلان ہے کہ وہ آسمان پر اٹھایا گیا۔ اسی لیے اس بڑے راز کو جب وہ نہیں سمجھ پاتے اسی طرح مکمل طور پر، تو یہ آپ کو پتہ ہے تجسد کے بھید کو سمجھانے کے لیے بھی فرشتے آتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے راز کو بھی سمجھانے کے لیے فرشتے آتے ہیں، اور یہ آسمان پر جانے کا جو راز ہے اس کو سمجھانے کے لیے بھی 2 فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں اے گلیلی مردو، اعمال کے شروع میں، اے گلیلی مردو کیا دیکھتے ہو آسمان کی طرف؟ اسی یسوع کو جس کو تم نے اس طرح جاتے دیکھا ہے بادلوں میں، اسی طرح دوبارہ واپس آتے دیکھو۔ اس لیے یہ وہ راز ہیں جن کو فرشتے سمجھاتے ہیں، اور اس کو سمجھنا چاہیے کہ جب فرشتے سمجھائیں تو خدا خود سمجھاتا ہے ان رازوں کو جن کو انسان اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو لکھا ہے کہ اس نے بدلی نے اس کو چھپا لیا، بادل نے چھپا لیا، گویا اعلان ہوتا ہے کہ یہ کون ہے جو آسمان پر اٹھایا گیا ہے، یعنی وہ جو الہی ذات ہے، وہ جو خدا ہے۔ اگر ہم عید سعود کے سیکرٹ کو اور اس پوشیدہ خوشی کو سمجھنا چاہتے ہیں اور لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اشعیاء 55 سے یہ چند آیات ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ ہم تک پہنچ جائیں تو پھر ہم سمجھ جائیں گے کہ وہ کیا مقصد ہے، کیا مشن ہے جو تکمیل کو پہنچائے۔ فرمایا اشعیاء 55 میں، جس طرح سے کہ آسمان سے بارش ہوتی اور برف پڑتی ہے، پھر وہ خالی واپس نہیں جاتی بلکہ زمین کو سیراب کرتی ہے، اس کی شادابی اور رویدگی کا باعث ہوتی ہے تاکہ بونے والے کو بیج اور کھانے والے کو خوراک دے۔ ایسا ہی میرا کلمہ ہوگا جو میرے منہ سے نکلتا ہے، وہ میرے پاس بیکار واپس نہ آئے گا بلکہ جو میں چاہوں اس کو پورا کرے گا، اور جس کام کے لیے میں نے اسے بھیجا اس میں کامیاب ہوگا۔ یہ اشعیاء نبی فرماتے ہیں دیکھیے میرا کلمہ جو میں بھیجتا ہوں تو پھر وہ مکمل کر کے واپس آتا ہے، وہ مشن کی تکمیل کر کے آتا ہے اور کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ اسی لیے ہمارے خداوند جس وقت آسمان پر گئے ہیں تو 40 دن اس لیے رسولوں کے ساتھ رہے تاکہ مکمل طور پر مشن کو مکمل طور پر ان کے سپرد کر کے واپس جائیں۔ اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف واپس جانا نہیں ہے، یہ صرف آسمان پہ جانا بھی نہیں ہے، یہ دراصل اس راز کی بات ہے کہ خدا کا مشن اور جو اس کے بیٹے نے زمین پر مکمل کیا ہے اس کی تکمیل آج ہوتی ہے۔ اور یہ خوشی کی بات ہے کہ سب سے بڑا جو سیکرٹ اور راز ہے وہ آپ تک میں پہنچا دیتا ہوں۔ اگر اس کا ذکر نہ کروں تو یہ عید نامکمل رہتی ہے، اس عید کی روحانیت نامکمل رہتی ہے۔ اور وہ پتہ کیا، عید تو اس کے آسمان پر جانے سے ہے، لیکن اس کے اندر کا سیکرٹ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دراصل آپ کو پتہ ہے خدا جو ہے وہ اگر واپس کا خدا میں چلا گیا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ خدا تو ہمیشہ آپ کو پتہ ہے، اور اس لیے وہ جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے، خدا کو جی اٹھنے کی ضرورت نہیں، انسان کو جی اٹھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کلمہ متجسد ہوا، اس نے انسانیت کو اپنایا، اور وہ جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے وہ انسان جی اٹھا ہے، وہ جو خدا بیٹا جو انسان بنا وہ جی اٹھا ہے۔ اس لیے
انسانیت کو زندہ کر دیا اور اپنے وجود میں لے کر نئی انسان یہ جی اٹھی ہوئی انسانیت کو وہ خدا میں داخل ہو گیا. گویا یہ خوشی کی بات ہے اور انتہائی شادمانی کی بات ہے کہ انسانیت مکمل طور پر خدا میں داخل ہو گئی ہے. انسان مکمل طور پر خدا میں داخل ہو گیا ہے اور پھر جدا ہونے کا نہیں ہے، اور یہ کبھی جدا نہیں ہو سکتے، کیونکہ جس کو مسیح نے ملا دیا ہے وہ کبھی جدا نہیں ہو سکتا. اس لیے وہ آسمان پر گیا، اس کا مطلب ہے انسانیت خدا میں داخل ہو گئی، انسانیت کو جلال مل گیا، انسانیت کو عروج مل گیا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جس زبان میں یوحنا نے ذکر کیا ہے ان کے جلال کا، فرماتے ہیں اے باپ اب مجھے اس جلال سے جلالی بنا دے جو میں دنیا کی تکوین سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا. اسی لیے خدا نے وہ جلال عطا کر دیا جو وہ تکوین سے پیشتر رکھتا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بھی یہ خوشخبری ہے کہ اس نے ہمیں اس کے لیے دعا کیا ہمارے لیے کہ ابا میں چاہتا ہوں کہ جہاں میں ہوں وہاں یہ بھی ہوں، میں جگہ تیار کرتا ہوں تاکہ ادھر یہ بھی ہوں جدھر میں ہوں اور ہم اکٹھے ہوں. گویا ان کو وہ جگہ دے جو میری والی جگہ ہے، ان کو وہ مقام دے جو میرے والا مقام ہے، اور ان کو اسی نظر سے دیکھ جس طرح مجھے دیکھتے ہو. اگر مجھے دیکھتے ہو تو بیٹا نظر آتا ہے، ان کو دیکھو تو یہ بھی تیرے بیٹے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں ہمارے خداوند یسوع مسیح نے اپنا جگہ، اپنا مقام اپنے رسولوں کے لیے چھوڑا ہے، اور اسی لیے ان کے لیے یہ بہت بڑی یہ جو مشن ہے ان کے سپرد کر دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے خداوند نے جس طرح آسمان پر جانے کے ساتھ برکت دی ہے، میں سمجھتا ہوں آج ہماری ریکویسٹ، ہماری دعا ہے خدا سے کہ خداوند یسوع مسیح سے کہ آج ہمیں وہی برکت نصیب ہو جو تو نے رسولوں کو دی اور آسمان پر جاتے ہوئے ان کو دی، تاکہ وہ پھر ان کی کبھی یہ خوشی ختم نہیں ہوئی، وہ بانٹتے رہے، ان کی یہ خوشی کبھی ختم نہ ہوئی. کیونکہ جس برکت سے تو نے ان کو اندر ہی اندر خوشی کو سے مسرور کر دیا وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. تو نے انسان کو خدا سے ملا دیا ہے، یہ خدا کو انسان سے ملا دیا ہے اور ہمیشہ کے لیے ملا دیا ہے. اس کو کبھی کوئی شے جدا نہیں کر سکتی. یہ ہے آسمان پر اٹھایا جانا، یہ ہے آسمان پر سرفراز کیا جانا، یہ ہے دائیں ہاتھ بیٹھنا، اور یہ ہے وہ قدرت جو خدا کے بیٹے کیا اس نے وہ رسولوں کو بھی دی ہے. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں وہ برکت کا ہم انتظار کرتے ہیں اور اسی کی امید رکھتے ہیں جو اس نے اپنے رسولوں کو دی. میں نے لکھا دریا کو بیابان سے ملا دیا، دریا کو بیابان سے ملا دیا، اور روح کو جان سے ملا دیا، ضمیر کو امتحان سے ملا دیا، اور فطرت کو ایمان سے ملا دیا. ملانے والے نے کیا کیا ملا دیا اسد؟ زمین کو آسمان سے ملا دیا اور خدا کو انسان سے ملا دیا.